بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آیت نمبر 66 تک کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک، بلکہ اگر اس کے ساتھ 74 کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ بھی اسی مضمون کی ہی آیت بنتی ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں بنی اسرائیل کی وہی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہوا ہے۔ واقعہ تو میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا اور اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ یہاں صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 74 تک یہ جو آیات آ رہی ہیں، قرآن کریم کی ترتیب میں یہ اسی طرح موجود ہیں، لیکن واقعات کی ترتیب میں آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کو واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کو واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو پہلے ہونا چاہیے، اور باقی آیات اس کا دوسرا حصہ ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ترتیب یہی بتائی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے اسی ترتیب کے مطابق امت کے سامنے قرآن مرتب کر کے پیش فرما دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم قصوں، کہانیوں، داستانوں اور افسانوں کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ خدا کا حکمت سے بھرپور کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے آغاز میں ہی یہ بات عرض کر دی کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ آیات پہلے ہونی چاہیے تھیں اور یہ آیات بعد میں ہونی چاہیے تھی، آیات کے اندر واقعات کی ترتیب تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آیت نمبر 72 اور 73 کا مضمون پہلے ہونا چاہیے اور ان آیات کا مضمون بعد میں ہونا چاہیے، لیکن قرآن کریم کی وہ ترتیب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر کے امت تک پہنچائی تھی، وہ ترتیب یہی ترتیب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب آیات کے الفاظ اور اس کے ترجمے پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ قَالَ، بے شمار مرتبہ یہ لفظ آیا، کہنا۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ لِقَوْمِهِ، قوم، جماعت، گروہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، امر یأمرو کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، ان تذبحوا، ذبح یذبح کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا، گلے پر چھری چلانا۔ اس کو اردو زبان میں ذبح کرنا کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ذبح بولتے ہیں۔ ذبح یذبح، گلے پر چھری چلانا، ذبح کرنا۔ بقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، قال یقولو کہنا، اتتخذنا، یہ حمزہ استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے۔ تتخذنا، اتخذ یتخذ، اتخاذ کا معنی ہوتا ہے بنانا، پکڑنا۔ ہزوا، ہزوا کا معنی ہوتا ہے مذاق، تماشا، دل لگی۔ قال، کہا، اعوذ باللہ، اعوذ، عاذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، کسی کی پناہ میں آنا، باللہ، اللہ کی، ان اکونا، ان یہ، اکونا میں ہو جاؤں، من سے، الجاہلین، جاہل کی جمع، نادان، ناواقف، جاہل۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو گیا،
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پہلے آپ ان تمام آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد واقعہ مختصر ہے میں بھی عرض کر دوں گا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا کہنے لگے، ادعو دعا یدعو سے ہے، معنی دعوت دینا، پکارنا، آواز دینا، لنا ہمارے لیے، ربک آپ کا رب، یبین بینا یبین، تبیین کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، بیان کرنا، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، ما ہیا عربی زبان میں یہ کسی چیز کی حقیقت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا ما ہیا، اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ گائے ذبح کیجئے، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت تو بتائیے، اس کا کچھ تعارف تو کروائیے۔ قالا کہا، انہو بے شک وہ، یقولو قال یقولو کہنا، انہا بے شک وہ، بقرتن گائے، لا فارض، فارض بوڑھی کو کہتے ہیں، عمر رسیدہ، ولا بکر، بکر کہتے ہیں جوان کو۔ لفظی اعتبار سے یہ جو لفظ بکر آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کنواری لڑکی، پہلا پھل، صبح کی پہلی روشنی، جس میں پہلے کا معنی پایا جاتا ہے، ابتداء کا معنی پایا جاتا ہے، لفظ بکر وہ معنی ادا کرتا ہے۔ عوانم بین ذالک، عوان بین ذالک، عوان آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے جوان، یعنی گائے نہ بالکل بوڑھی اور نہ بالکل ہی کم عمر، عوان جوان، بین ذالک، بین کا معنی درمیان، ذالک اس کے، فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا، فعل یفعل کا معنی کرنا، ما وہ، تؤمرون امر یأمر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ اب آیت کا ترجمہ یوں ہو گیا، قالوا ادع لنا ربک، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، یبین لنا ما ہیا، کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے، قال، اس قال کے قائل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یقول کا قائل حق تعالی۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ عمر رسیدہ ہو نہ کم سن ہو، وہ ایسی گائے ہو جو نہ عمر رسیدہ ہو اور نہ کم سن ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان وہ جوان ہو، اس کے درمیان وہ جوان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، سو تم کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، سو تم کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، ادعو، وہی لفظ ہے، دعا کیجئے، پکاریے ہمارے لیے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنا رب، اپنے رب کو، یبین، بینا، یبین تبیین، بیان کرنا، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، لون عربی زبان میں رنگ کو کہتے ہیں، لون عربی زبان میں رنگ کو کہتے ہیں۔ قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، صفراء، صفراء کہتے ہیں زرد رنگ کو، اصفر اس کا مذکر ہے، اصفر، صفراء زرد رنگ، پیلا رنگ، فاقع، فاقع یعنی وہ رنگ نہایت گہرا ہو، پھیکا رنگ نہ ہو، گہرا رنگ، لونہا، رنگ، تسر، سر یسر کا معنی ہے خوش ہونا، خوش ہونا، الناظرین، ناظر، نظر ینظر سے معنی دیکھنا، ناظر دیکھنے والا۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوا، قالوا ادع لنا ربک، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے رب سے دعا کر دیجئے، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے رب سے دعا کر دیجئے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قالا انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، وہ ایسی گائے ہو جس کا رنگ گہرا زرد ہو، وہ ایسی گائے ہو جس کا رنگ گہرا زرد ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ وہی جملہ جو پہلے بھی آیا، ان البقرہ، ان بے شک، البقرہ گائے، تشابہ، تشابہ یتشابہ، تشابہن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا، ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، بے شک ہم، انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ہدایت یافتہ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، مطلب اس کی مزید صفات بتا دیجئے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھے راستے کو پا ہی لیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھے راستے کو پا ہی لیں گے۔ قالا، انہو یقول، انہا بقرہ، یہ جملہ پہلے بھی آیا، لا ذلول، ذلول
یہ لفظ ذلت سے نکلا ہے، رسوائی، ذلت. یہاں پر مراد ہے محنت کرنے والا ہونا، ذلول محنت کرنے والی. تثیر الارض، اثارا یثیر اثارتن کا لفظی معنی ہوتا ہے بکھیرنا. الارض زمین کو، ولا تسقی الحرث، تسقی سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے کسی کو پانی پلانا، پانی پلانا، سیراب کرنا. الحرث کھیتی، فصل. مسلمہ، سلمہ یسلم تسلیم کا معنی ہوتا ہے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، صحیح سالم ہونا. مراد یہاں پر بے عیب ہونا ہے، صحیح سالم ہونا. لا شیعۃ فیہا، شیعہ کا معنی داغ، شیعہ کا معنی داغ، شین یا گولتا، داغ. قالو، وہ کہنے لگے، الآن، اب. جئتا، جاء یجیء کا معنی آنا. الحق، حق بات، صحیح بات. فذبحوها، ذبح یذبح کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا. وما کادوا، کادا یکادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. یفعلون، فعل یفعلو کا معنی کرنا. آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوا، قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثیر الارض. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، جو محنت کرنے والی نہ ہو، اس سے محنت اور مشقت کا کوئی کام نہ لیا جاتا ہو. لا ذلول، اور محنت کرنے والی نہ ہو. تثیر الارض، کہ زمین کو، زمین میں ہل چلاتی ہو، کہ زمین میں ہل چلاتی ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ فصل کو سیراب کرتی ہو، اور نہ فصل کو سیراب کرتی ہو. مسلمتن، صحیح سالم ہو. لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. صحیح سالم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے. قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، چنانچہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، چنانچہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. وما كادوا يفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. قتلتم، قتل یقتلو کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، مارنا. نفس جان کو کہتے ہیں. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ادَّارَأَ يَدَّارَأُ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا. فیہا، اس کے معاملے میں. واللہ مخرجن، اخرج یخرج، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا. مخرجن، نکالنے والا. ما، وہ، کنتم، جو، تکتمون، کنتم، تم تھے، تکتمون، چھپاتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. اب آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ واقعات کی ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت پہلے ہونی چاہیے. اس لیے میں نے تھوڑا سا سبق بھی آج کا لمبا کر دیا تاکہ یہ سارا مضمون ایک ہی مرتبہ آپ کے سامنے آ جائے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تھے. پھر تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا
اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، قَالَ يَقُولُ کہنا، اضربوہ، ضرب یضرب مارنا، ببعضها بعض کچھ حصہ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ، یحیی احیا، یحیی احیاء کا معنی زندہ کرنا، الموتا، الموتا مردوں کو کہتے ہیں، ویریکم ارا، یری اراءۃ کا معنی ہوتا ہے دکھانا، آیاتہ آیات، آیتن کی جمع قدرت کی نشانی، لعلکم شاید تم، تعقلون عقل یعقل کا معنی سمجھنا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا لگاؤ، پھر ہم نے کہا اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا لگاؤ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیات جو آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک چلی گئی ہیں، آیات کے ترجمے سے آپ کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اصل میں ہوا اس طرح سے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لڑکی کے باپ سے کہا، وہ نہ مانا، اس نے غصے میں آ کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا، اور چونکہ یہ کام خفیہ طور پر ہوا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، اس لیے لڑکی والے، اس کے مقتول کے جو لواحقین تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ تو اس طریقے سے واقعہ پیش آ گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چلتا، تو آپ کوئی طریقہ ایسا کیجئے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے۔ بعض مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار آدمی تھا، روپیہ پیسہ اس کے پاس بہت تھا، اس کی اپنی اولاد کوئی تھی نہیں، اس کے بھتیجے وغیرہ تھے، تھا عمر رسیدہ، مال و دولت بہت زیادہ تھا، بھتیجوں کی اس مال و دولت کے اوپر نگاہ تھی، سوچتے تھے کہ یہ مرے تو سارا مال و دولت ہمارے ہاتھ آئے، لیکن اللہ کی قدرت تھی، اس کو موت نہیں آتی تھی، عمر اس کی لمبی ہو گئی۔ اب اس کے بھتیجوں نے خفیہ طور پر چپکے سے کسی دن اپنے چچا کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی روتے پیٹتے ہوئے خود ہی آ گئے اور کہنے لگے حضرت 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 پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون بد نصیب آدمی تھا اور کون ایسا تھا اور کون ویسا تھا، اس نے ہمارے چچا کو قتل کر دیا، ہمارے چچا کی جو ہے وہ لاش ان کے گھر میں ملی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ان کو جو ہے وہ قتل کر کے چلا گیا، تو آپ کی بڑی مہربانی، ہمیں ہمارا تو ایک چچا تھا، تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، پتہ چلا یہ کہ کون قاتل ہے تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ خود ہی قتل کیا اور خود ہی جو ہے وہ مظلوم بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب چونکہ اس واقعے کی شہرت ہو گئی تھی اور حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنی قدرت کی ایک کاریگری اور نمونہ بھی دکھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم قاتل کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو،
اس گائے کے جسم کا کوئی بھی حصہ گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مرنے والے کے گوشت کے ساتھ لگا دو، جسم کے ساتھ لگا دو، یہ مردہ خود بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا۔ یہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار فرمایا، آپ بنی اسرائیل کی فطرت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے زیادہ بہتر اور موزوں طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ جاتی اور وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا کہ یہ جو مظلوم بن کے آیا یہ خود قاتل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دیتے کہ بھئی پکڑ لو اس کو، یہ خود قاتل ہے، تو ان لوگوں نے بات تسلیم نہیں کرنی تھی اور انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا۔ وہ آگے سے الٹا یہ الزام لگا دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اس کا کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے، شاید کوئی اور مسئلہ ہے، شاید موسیٰ علیہ السلام ان کے مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ ایسا اور حکمت ایسی اختیار فرمائی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اعتراض آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بنی اسرائیل کے سامنے بھی اسے تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل تھے اس لیے اپنی عادت سے مجبور تھے، لہٰذا اب گائے کے معاملے میں انہوں نے ہیل حجت کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو سمجھے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بھائی مردے کا گائے کے ساتھ کیا تعلق آیا؟ بندہ مر گیا، آپ کہتے ہیں صاحب بندہ تو مر گیا سو مر گیا، ایک گائے بھی مارو، ایک گائے بھی ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا گوشت جو ہے وہ اس مرنے والے کے گوشت کے ساتھ لگاؤ، وہ مردہ خود ہی بتا دے گا۔ شاید ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موسیٰ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، اور مجھے مذاق کرنے کی کوئی یعنی اس وقت کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو نادانوں کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، میں اپنے پاس سے تم سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا صاحب اب بتائیے گائے کیسی ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی گائے ایسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، نہ عمر رسیدہ ہو نہ کم سن ہو۔ پھر کہنے لگے جی رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، رنگ زرد ہونا چاہیے، خوب گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہونی چاہیے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر مزید الٹا سوال کہ جی اور مزید کچھ وضاحت چاہیے۔ جب اتنی وضاحتیں آ گئیں کہ وہ ایسی ہو اور ایسی ہو اور ایسی ہو، اب جب اس گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو پتہ چلا کہ پورے بنی اسرائیل میں ایسی گائے ہے ہی کسی کے پاس نہیں، صرف ایک آدمی کے پاس ہے اور وہ گائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب لگے اس کی منت سماجت کرنے کے لیے کہ بھائی تیری مہربانی ہمیں یہ گائے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط کے اوپر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اس گائے کو ذبح کر لو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کی کھال اترے گی اس کھال کے اندر جتنا سونا آئے گا وہ سارا سونا بھر کے دو گے تو میں تمہیں گائے دوں گا، ورنہ میں نہیں دوں گا۔ مجبوراً ماننا پڑا۔ اگر پہلے ہی یہ ہیل حجت سے کام نہ لیتے اور اسی وقت کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس مردے کے ساتھ اس کا گوشت لگا دیتے، مردہ اٹھ جاتا، بتا دیتا کہ جی مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور جو ہے وہ سارا معاملہ حل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے حجت بازی سے کام لیا، لہٰذا اس حجت بازی کے نتیجے میں ان کے اوپر اس معاملے میں مشقت پیدا کر دی گئی۔ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق نبی اسلام نے فرمایا تھا من شاق شاق اللہ علیہ، جو اپنے لیے مشقت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اور مشقت پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے مشقت کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے اور تنگی پیدا کر دی، لہٰذا پابند ہوئے، مجبور ہوئے اس گائے کو ذبح کرنے کے اوپر۔ گائے ذبح کی، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگایا گیا۔ جیسے ہی مردے کے ساتھ اس کے جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ لگا، مردہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ جی مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ قاتل کا نام پتہ بتایا، سب کچھ بتانے کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ معلوم ہو گیا کہ جو مظلوم بن کے آئے تھے اور جو دہائی لے کر آئے تھے کہ صاحب ہمارا چچا مارا گیا، ہمارا چچا مارا گیا، وہی خود قاتل تھے۔ چنانچہ پھر ان کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ کیا گیا۔ یہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، بس ایک دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، آج کا سبق مکمل کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جس اللہ کو دنیا میں مردہ زندہ کرنے پر قدرت ہے اس اللہ کو آخرت میں بھی مردہ زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ اور ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو دوبارہ زندگی دینا، ساری جانوں کو زندگی دینا اللہ کے لیے سب ایک برابر ہے۔ اللہ کے لیے سب ایک برابر ہے۔ ایک تو بات یہ ہے حق تعالیٰ کو اس واقعے کے ذریعے ایک یہ بھی پیغام دینا مقصود تھا کہ دیکھنا، یاد رکھنا
جس خدا نے یہاں دنیا میں تم کو مردہ زندہ کر کے دکھا دیا ہے، اس کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ مردوں کو قیامت میں دوبارہ زندہ کر دے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ وَيُرِيكُمْ آیاتی، اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ان قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا، عقل سے کام لینا، فکر سے کام لینا، تدبر سے کام لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان سے اس کا مطالبہ بھی ہے، اس کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں میں غور کرو، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارا خدا سے جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ تعلق دوبارہ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔